نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو انتہائی اہم مسئلے ہیں جن میں عام طور پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ حیض کے دوران عورت کے قریب جانا کیسے ہے۔ نمبر دو یہ کہ حیض کے بعد عورت سے صحبت کرنا اور جماع کرنا کب درست ہوتا ہے۔ جہاں تک پہلے مسئلے کی بات ہے کہ حیض کے دوران عورت کے قریب جانا، تو یاد رکھیے حیض کے دوران عورت سے اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے سے استفادہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ نہ اس کو ننگی حالت میں چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مس کر سکتے ہیں۔ باقی رہا دوسرا، اس حصے کے علاوہ جو اس کی باڈی ہے اس کو چھونا بھی درست ہے، اور عورت سے بوس و کنار بھی درست ہے، اس کے ساتھ لیٹنا بھی درست ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جو ہے نا وہ اس کی اجازت ہے، اس کے ساتھ رہنے سہنے کی بھی اجازت ہے، دیگر گھر کے معاملات کے اندر بھی وہ روٹین میں رہے گی۔ اور جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ حیض کے بعد عورت سے صحبت کرنا کب درست ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے نمبر ایک صورت کہ اگر عورت کی حیض کی عادت 5 دن کی ہے اور 5 دن پر اس کا حیض ختم ہو گیا، تو جب تک یہ عورت نہا نہ لے یا اس پر کامل نماز کا وقت نہ گزر جائے تب تک اس سے صحبت درست نہیں۔ نہا لینے کا مطلب واضح ہے، اور کامل نماز کا وقت گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض اگر عورت کا حیض 5 دن اس کے ختم ہوئے ہیں شام 5 بجے، اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے 5:15 بجے، اب یہ عورت اگر 5 بجے غسل کر کے فوراً سے غسل کر کے نماز نہیں پڑھتی اور 5:15 ہو جاتے ہیں، تو یہ اس پر نماز قضا واجب ہو گئی، اس پر کامل نماز کا وقت گزر گیا، یہ نماز اس کے ذمے عصر کی نماز واجب ہو گئی۔ لہذا اب 5:15 بجے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جانے کے بعد اس عورت کے ساتھ صحبت کرنا اور جماع کرنا درست ہے۔ نمبر 2 صورت کہ اگر عورت کی عادت حیض کی 5 دن کی ہے اور 4 دن حیض آنے پر خون بند ہو گیا، اب یہ عورت غسل کر کے نماز تو شروع کر دے گی، لیکن اس عورت کے ساتھ صحبت کرنا اور جماع کرنا درست نہیں جب تک کہ 5 دن نہ گزر جائیں۔ اور وجہ واضح ہے کہ چونکہ اس کی عادت 5 دن کی تھی، ممکن ہے کہ اب پھر سے اس کو حیض آ جائے، خون آنا شروع ہو جائے، تو لہٰذا جب تک عادت پوری نہیں ہو جاتی، 5 دن نہیں گزر جاتے، تب تک اس سے صحبت اور جماع درست نہیں۔ نمبر 4 کہ اگر عورت کی عادت 10 دن حیض آنے کی ہے اور اس پر 10 دن اور 10 راتیں وہ گزر جاتی ہیں، تو اب اس عورت کے ساتھ غسل سے پہلے بھی صحبت درست ہے۔ 10 دن کی عادت ہے، 10 دن 10 راتیں پورا وقت ہو جاتا ہے، تو فرمایا ایسی صورت کے اندر غسل کرنے سے پہلے بھی اس کے ساتھ صحبت کرنا، اس سے جماع کرنا درست ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ یہ غسل کر لے تو زیادہ اولیٰ اور افضل ہے۔ اگر عورت کو 1 یا 2 دن خون آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اگر وہ 15 دن سے پہلے دوبارہ اس کو خون آ جاتا ہے تو دیکھیں گے کہ آیا اس دورانیے کو حیض شمار کرنا درست ہے، تو حیض شمار کیا جائے گا اور ان دنوں کی نماز کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو جو ہے نا وہ 15 دن سے بھی زیادہ گزر گیا ہے، پھر خون جو ہے نا وہ اس کے بعد آتا ہے، تو اب یہ اس کے حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ استحاضہ اور بیماری شمار ہوگی، اور یہ اس بیچ والے دنوں کی بھی جو ہے نا وہ قضا اس عورت پر لازم ہوگی۔ تو یاد رکھیے طہارت اسلام کا حصہ ہے، اسلام پاکیزگی کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا اپنے ان معاملات کو سنجیدگی سے سمجھ لیں اور جو ہے نا وہ آئندہ سے اسلامی آداب کے مطابق اپنی بیویوں کے قریب جائیں تاکہ ہمارے گھرانے خوشحال